اگر آپ کو اپنی زندگی سے کوئی شکایت ہے نا, کوئی کمپلین ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی دکھ ہے, کوئی رنج ہے, تو یہ ویڈیو ملاحظہ کر لیجئے. یقین کیجئے گا آپ کے سارے دکھ جو آپ کو چھوٹے لگنے لگیں گے. ویڈیو دیکھیے گا. جان نہیں نکل رہی میری. ایسے نہیں کہتے ہوتے نا, اللہ سے دعا مانگو اللہ آپ کو صحت دے. ٹھیک ہے بیٹا, جان نہیں نکل رہی میری. نہ اللہ صحت دے گا. اللہ سے دعا مانگو اللہ صحت دے آپ کو. جان نہیں نکل رہی میری, جان نکال دے. نہ میرا بیٹا. میں اور آپ کون سے بڑے ترم خان ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ صحت مند ہے؟ ہم نے ایسا کون سا تیر مارا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے, قدرت نے ہمیں صحت مند اولاد دی ہے یا صحت مند ماں باپ دیے ہیں, ان کا سایہ ہمارے سر پر ہے؟ یہ ایسے کون سا ہم لوگوں نے تیر مار لیا؟ اگر آپ کے ماں باپ صحت مند ہیں, آپ کی اولاد صحت مند ہے. کئی لوگوں کے پاس اولاد ہی نہیں ہے, کسی کے پاس ہے تھیلیسیمیا کی شکار ہے, جس میں بچی شکار ہے, اور آپ کو یہ کمپلین ہے کہ آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مانتا. میرا ڈی ایم بھرا پڑا ہے, مجھے جو میسیجز آتے ہیں نا وہ یہ آتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا, ہمارا کہنا نہیں مانتا, کھانا ٹائم سے نہیں کھاتا, دوستوں کے ساتھ لیٹ نائٹ تک جو ہے وہ کروزنگ کرتا رہتا ہے, باہر رہتا ہے, ہماری بات نہیں مانتا. آپ کو ڈھیروں شکایت ہے اپنے بچے سے, لیکن ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, آپ کا بچہ صحت مند ہے, پیروں پر چل کر جاتا ہے, آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے, بصارت ہے, صحت ہے, اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننے بیٹھو انگلیوں پر, تم گن نہیں پاؤ گے, نہیں گن پاؤ گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی ایک دفعہ, اے اللہ اگر تیرے بندے کو تجھ سے کوئی دعا کرنی ہو تو کون سی ایک دعا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحت مانگو. صحت سب سے بڑی نعمت ہے, اور حقیقتاً صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دیا گیا ایک بہت بڑا تحفہ ہے, جس کی ریئلائزیشن تب تک نہیں ہوتی جب تک یہ چلی نہیں جاتی. آج دیکھیں آپ باہر 12, 1, 2, 3, 4 بجے تک جو ہے وہ فاسٹ فوڈ چلتے رہتے ہیں, ہمیں اپنی صحت کی پرواہ نہیں ہے, ہمیں پرواہ نہیں ہے. We are downing the junks and sugary foods and all kind of things, اور ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے, ہر چیز کھا رہے ہیں, اور وہ صحت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کی مت مار کے رکھ دی ہم لوگوں نے. قدرت نے ہمارے جسم کو ڈیزائن کرنے میں, ہمیں صحت دینے میں جتنا وقت لگایا ہے نا, اور جتنی منصوبہ بندی کی ہے, غالباً اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو تیار کرنے میں اتنی منصوبہ بندی نہیں کی جتنی انسان کو صحت مند کرنے میں. آپ دیکھیں تو صحیح, ایک دفعہ اپنے اوپر غور کریں. آپ کی آنکھیں, آنکھوں کے پیچھے کارنیا کے ساتھ آپ کے جو وینز اٹیچ ہیں, جو آپ کا برین ہے, ہاؤ اٹ فنکشنز, دس از سو بیوٹیفل. ایک ایک چیز آپ ایک ایک انسان کے اعضاء کے اوپر جو ہے وہ آپ ایک دفعہ تفکر تدبر کر کے تو دیکھیں, کیا خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو ڈیزائن کیا اور ہمیں صحت دی ہے. اور قدرت نے جس طریقے سے ہمیں اس جسم کو چلانے کی انسٹرکشنز دی ہیں, ہم اس طرح تو چلاتے ہی نہیں ہیں. قدرت کا طریقہ کار ہے کہ صبح صبح اٹھو, رات ہونے سے پہلے جو ہے وہ سو جاؤ. ہم لوگ رات پوری جاگتے ہیں, جنک فوڈز کھاتے ہیں, اور صبح دوپہر تک سوتے رہتے ہیں. تو یہ ہم لوگوں نے تو صحت اپنی خود خراب کی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, انسان کی زندگی کے اندر بڑے بڑے امتحانوں میں سے سب سے بڑا امتحان جو ہے نا وہ اولاد کی بیماری دیکھنا ہے. اولاد کی بیماری نہیں دیکھی جاتی, ایک ماں باپ کا اور ایک اولاد کا. یہ دکھ جو ہے نا انسان کی زندگی کے اندر سب سے بڑا دکھ ہے. انسان جوان ہونا شروع ہوتا ہے, انسان کو سب سے بڑا فیئر جو اس کے ذہن میں ہر وقت رہتا ہے, جو سونے نہیں دیتا, وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں, میرے بابا بوڑھے ہو رہے ہیں. انسان کے سامنے, اس کی بصارت کے سامنے, اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ماں باپ جو ہیں they are melting, ان کے دانت کمزور ہو رہے ہیں, ان کی نظر ویک ہو رہی ہے, ان کے بال اتر رہے ہیں. انسان کے سامنے انسان کی ماں, انسان کا باپ جو ہے وہ بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے. This is the only reason اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن کو تو کانٹا بھی چبھے گا نا اس دنیا کے اندر, تو اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بیمار کو وزٹ کرتے تھے, کیا فرماتے تھے؟ لا باس طہور انشاءاللہ, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, this is going to be a purifier, تم پیور ہو جاؤ گے, تم دھل جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ یہ بیماری جو تم یہاں کاٹ رہے ہو نا, وہاں تمہارے گناہ جھڑ رہے ہیں. You will be standing in front of Allah on the day of judgment, and you will be thanking for the things you have suffered in this dunya, for the diseases you have suffered in this dunya. You will be not complaining to Allah, Ya Allah, why did you keep me sick for so long? I had diabetes, I had blood pressure, I had cancer, and this and that and the other. No. آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے, یا اللہ تیرا شکر ہے. This is the only reason شہید جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, کیا کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج, میں دوبارہ 10 مرتبہ شہید ہو کے آؤں گا اگر اس کا یہ اجر ملنا تھا مجھے. تو یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری جو ہم کاٹتے ہیں, اس جسم کی جو بیماری ہم کاٹتے ہیں, اس کا اجر بھی دیا.